अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास और उसके बाद सेनेट में भी अपोजिशन को शिकस्त हुई है। और ये शिकस्त अपोजिशन को कैसे हुई? एक तो अपोजिशन की अपनी कोताही, गलतियां इसमें जरूर है, नाअहली जरूर है, लेकिन हुकूमत भी बड़ी प्लानिंग के साथ अपोजिशन के साथ दोनों ऐवानों में, यानी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी और फिर सेनेट में भी हुकूमत हाथ कर गई है अपोजिशन के साथ। और जो 6 सेनेटर्स थे दिलावर खान ग्रुप के, जिन्होंने जो यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर के लिए जिन्होंने वोट दिया था, जो जिनके लिए ये कहा जा रहा था कि ये बीएपी के हैं इनमें और ये हुकूमती इत्तेहादी जमातों के हैं, और इन्होंने आज़ाद हैसियत में आके यूसुफ रजा गिलानी को जो है अपोजिशन लीडर मुंतखब करवाया है। इस पर बड़ी तनकीद होती रही है यूसुफ रजा गिलानी पर, पीपल्स पार्टी पर, कि ये कैसा अपोजिशन लीडर है जो हुकूमती वोटों के साथ अपोजिशन लीडर बनाए। तो अपोजिशन नहीं मान रही थी, जेयूआई और नून लीग, लेकिन अब उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी को तो मान लिया है। लेकिन जो वोटर्स यूसुफ रजा गिलानी के, ये 6 लोग थे सेनेटर्स दिलावर खान ग्रुप के, इन्होंने भी अपोजिशन के साथ धोखा किया है, सेनेट में भी और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी। ये पीपल्स पार्टी, नून लीग और जेयूआई, इनके आपस में डिस्कशन हुई है हमारे जराये के मुताबिक कि नून लीग और जेयूआई ने मशवरा दिया है पीपल्स पार्टी को कि दिलावर खान ग्रुप के सेनेटर से जान छुड़वाई जाए और इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरह कि एक तो सबको याद होगा, मुझे भी याद है कि वोट तो इन्होंने दिए थे गिलानी साहब को, लेकिन अपोजिशन इनको अपने खाते में काउंट कर रही थी। अपोजिशन ने जो 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले जो हमें लिस्ट फराहम की थी, उस लिस्ट में मैंने प्रोग्राम भी किया था, पार्टी पोजीशन दोनों ऐवानों की जो जिसमें बताई थी। उस लिस्ट में अपोजिशन ने इस दिलावर खान ग्रुप के इन 6 सेनेटर्स को अपने खाते में गिना है, काउंट किया है कि ये 6 सेनेटर्स हमारे हैं। लेकिन इन 6 सेनेटर्स ने न कौमी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन को वोट दिया और न ही सेनेट में गुज़श्ता रोज जो नेब से मुतल्लिक प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का जो बिल था, हुकूमत ने मंजूर करवाया। अपोजिशन उसमें भी शिकस्त खा गई और दिलावर ग्रुप के 6 सेनेटर्स उसमें भी अपोजिशन के साथ धोखा कर गए। अब पीपल्स पार्टी इस पर कंसीडर कर रही है, नून लीग और जेयूआई की तजवीज़ पर, कि दिलावर खान ग्रुप के इन 6 सेनेटर्स हजरात से जान छुड़वाई जाए, क्योंकि अपोजिशन की अब मजबूरी नहीं है दिलावर खान ग्रुप या अपोजिशन, बल्कि यूसुफ रजा गिलानी की कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि गिलानी साहब को पहले नून लीग और जेयूआई नहीं मान रही थी, अब वो मान रहे हैं। अब वो अपोजिशन लीडर अपना मान रहे हैं, तो जेयूआई और नून लीग के और पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स मिलाकर यूसुफ रजा गिलानी की अक्सरियत हो जाती है। अब सेनेट में मैं आपको बताऊं कि किस तरह कल हुआ है। कल ये हुआ है कि हुकूमत ने ये जो नेब प्रोसिक्यूटर जनरल का जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी का जो बिल था, ये एजेंडे में नहीं था। तो अपोजिशन को टेंशन थी नहीं, अपोजिशन ने समझा चलें जी एजेंडे में तो ऐसी कोई बात नहीं है जो जिस पे एतराज या जिसके लिए मेंबरान पूरे किए जाए जरूरी हो। तो अपोजिशन ने भी लाइट ले लिया इजलास को। अपोजिशन के अरकान आगे पीछे हुए, जिस तरह होता है, कोई लॉबी में बैठा होगा, कोई निकल गया होगा हाजिरी लगा के, कोई इस तरह, क्योंकि टेंशन कोई नहीं थी इनको इनको ये उम्मीद नहीं थी कि जब एजेंडे में एक चीज नहीं है तो वो हुकूमत अचानक कैसे लाएगी। तो हुकूमत एजेंडे से हटके, एजेंडा हो गया, उसके बाद ज़मीनी एजेंडा लाकर, हुकूमत ने ज़मीनी एजेंडा अचानक लाया जाता है, ये हुकूमत के पास होता है नुस्खा। तो ज़मीनी एजेंडे के तौर पर सेनेट में जब उस वक़्त जब हुकूमत ने देखा कि अपोजिशन के अरकान जो हैं वो कम हैं इस वक़्त ऐवान में और आगे पीछे हो गए हैं, तादाद कम है अपोजिशन की, तो उस वक़्त ज़मीनी एजेंडा के तौर पर ये बिल लाया गया और वो बिल मंजूर हो गया। इस बिल में भी हुकूमत हाथ तो कर गई अपोजिशन के साथ, लेकिन इस बिल में जो 6 सेनेटर्स थे उन्होंने भी हुकूमत का साथ दिया, उन्होंने भी अपोजिशन के साथ धोखा किया और वोट नहीं दिया।
اب اپوزیشن نے ان سینیٹر سے جان چھڑوانے کے لیے مشاورت کر رہی ہے. نون لیگ اور جے یو آئی نے کہا ہے کہ بھائی جب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر اب یوسف رضا گیلانی کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو چھڑواؤ جان ان سینیٹر سے جو ووٹ بھی نہیں دے رہے، وقت پر دھوکہ دے جاتے ہیں. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان 6 سینیٹرز نے ووٹ اپوزیشن کو نہیں دیا اور حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے. تو ہم پہلے دن جب یوسف رضا گیلانی کو ان سینیٹرز نے ووٹ دیے تھے، اس وقت میں نے بھی اعلان کیے تھے، اور نون لیگ، جے یو آئی یہ تنقید کرتے رہے پی ڈی ایم کی جماعت پیپلز پارٹی پر کہ بھیا آپ لوگوں نے حکومتی سینیٹر سے ووٹ لے کر یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنایا ہے، اپوزیشن لیڈر بنایا ہے. نون لیگ کے ساتھ، اب پی ڈی ایم کے ساتھ، جے یو آئی کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ کر کے اس سے پیپلز پارٹی مکر گئی تھی. اور پیپلز پارٹی اس وقت کہہ رہی تھی کہ نہیں جی وہ تو آزاد ہے ممبر، اور آزاد ممبران نے ہمیں، وہ اپوزیشن میں ہے، ہمیں ووٹ دے دیا ہے. پیپلز پارٹی دفاع کر رہی تھی. لیکن اب پیپلز پارٹی کس طرح دفاع کرے گی جب وہ سینیٹرز یوسف رضا گیلانی کو، جب نون لیگ نے اور جے یو آئی نے یہ پلاننگ دیکھے نا کمال کی ہے پیپلز پارٹی نے، کہ جب جے یو آئی اور نون لیگ نے تسلیم کر لیا یوسف رضا گیلانی کو بطور اپوزیشن لیڈر، تو ان 6 سینیٹرز جو حکومت سے لیے تھے ان کی اب ضرورت نہیں پڑی اور وہ واپس چلے گئے. اور جب تک جے یو آئی اور نون لیگ نہیں مان رہی تھی تب تک یہ سینیٹرز یوسف رضا گیلانی کے ووٹر تھے، اپوزیشن کی بینچز پر بیٹھتے تھے، اپوزیشن اپنی لسٹ میں ان کو شمار کر رہی تھی، کاؤنٹ کر رہی تھی. تو اب انہوں نے وہ واپس چلے گئے. تو یہ بات ایک مسلمہ ہو گئی کہ یوسف رضا گیلانی، اب تو چلیں مان لیا نون لیگ نے، جے یو آئی نے، لیکن پہلے جب اپوزیشن لیڈر بنائے گئے تھے تو اس وقت حکومتی ووٹوں سے بنائے گئے تھے، جو اب وہ ووٹ یوسف رضا گیلانی کو، اپوزیشن کو یا پیپلز پارٹی کو نہیں پڑ رہے، وہ حکومت کو ووٹ پڑ رہے ہیں اور وہ حکومت کے طرف چلے گئے ہیں، یعنی ووٹ ادھر ڈال دیا ہے. تو سینٹ میں پوزیشن یہ بنتی اور پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اگر یہ سینیٹرز اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہوتے، دھوکہ نہ دیتے، تو حکومت ناکام ہو سکتی تھی دونوں ایوانوں میں بالکل آسانی کے ساتھ. میں آپ کو تعداد بتا دیتا ہوں. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اپوزیشن کے 203 ممبران نکلے تھے، ووٹ نکلے تھے. 8 ممبران ان کے نہیں آئے تھے، ان میں اسحاق ڈار بھی شامل ہیں. چلو اسحاق ڈار کو مائنس کریں، 7 ممبران کر دیں آپ. تو اگر یہ 7 ممبران مس نہ ہوتے، غیر حاضر نہ ہوتے، اور یہ 203 اور 7 210 ارکان ہو گئے. اپوزیشن کے اپنے 210 ارکان ہو جاتے اگر سارے ارکان ایوان میں آتے. اور پھر یہ جو 6 سینیٹرز ہیں دلاور خان گروپ کے، یہ اگر حکومت کے ساتھ نہ جاتے، حکومت کو ووٹ نہ دیتے، تو حکومت کے ٹوٹل جو 221 ووٹ نکلے تھے حکومت کے بقول جو گنتی حکومت اسپیکر کرا رہے تھے، تو یہ 6 ووٹ ان 221 میں سے مائنس کرے تو حکومت کے رہ جاتے 215. اور یہ 6 پھر آپ ایڈ کر دیں اپوزیشن کی طرف، تو اپوزیشن کے پہلے 210 اپنے اور 6 یہ چلے جاتے تو 216 ہو جاتے اپوزیشن کے، یعنی حکومت کے رہ جاتے 215 اور اپوزیشن کے ووٹ ہو جاتے 216. تو اپوزیشن بآسانی حکومت کو ہروا سکتی تھی. لیکن کیا کس نے پلاننگ کی؟ ظاہر ہے مولانا فضل الرحمان، پی ڈی ایم، سب جماعتیں کہہ رہی ہیں. عامر لیاقت نے خود بھی کہا کہ ہم آئے نہیں ہیں، لائے گئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ اور ریاستی اداروں کے حوالے سے کہا، پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ جی ریاستی اداروں نے اتحادیوں پر دباؤ ڈالا. میری خود وزراء سے ملاقاتیں اور بات ہوتی رہی، وہ بھی کھلے عام یہ بات کر رہے ہیں کہ جی بہت بڑا دباؤ ہے، بہت زبردست قسم کا دباؤ ہے، اور بندے عمران خان کو پورے کرنے دینے ہیں انہوں نے. تو یہ 6 سینیٹرز پہ بھی ہو سکتا دباؤ ہو، لیکن قومی اسمبلی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اگر یہ 6 سینیٹرز حکومت کی طرف نہ جاتے، اپوزیشن کے ساتھ رہتے، جس طرح اپوزیشن ان کو اپنا سمجھ رہی تھی، اپنی لسٹ میں شامل کر رہی تھی، کاؤنٹ کر رہی تھی،
اور وہ جو سات ممبران جو ہیں جو نہیں آئے تھے اپوزیشن کے اس دن، وہ بھی اگر آ جاتے تو اپوزیشن جیت جاتی، 216 ان کے ووٹ ہو جاتے، حکومت کے 215 ہو جاتے۔ اسی طرح سینٹ میں اب حکومتی اتحاد کے سینیٹرز کی تعداد ہے 42، جو اپوزیشن کی لسٹ کے مطابق 42 تعداد ہے حکومتی اتحادی ارکان کی، پی ٹی آئی اور ان کے اتحادیوں کی، اور ان 6 سینیٹر سمیت 57 ارکان تھی اپوزیشن کی، جو اپوزیشن کاؤنٹ کر رہی تھی، کیونکہ 6 سینیٹر ظاہر ہے یوسف رضا گیلانی کو اپوزیشن لیڈر انہوں نے بنوایا ہے، ان کے ووٹوں سے بنائے، تو وہ اپوزیشن کے ہی ہوئے نا ممبر، تو ووٹ تو اپوزیشن کے کاؤنٹ ہونے چاہیے، اصولاً بھی، اخلاقاً بھی، قانوناً بھی، لیکن یہ دھوکہ کر گئے اور ادھر چلے گئے۔ تو اگر فرض کریں یہ نہ بھی رہتے اپوزیشن کے ساتھ، یہ حکومت کی طرف بھی چلے جاتے 6 سینیٹرز، تو حکومت کے 42 تھے اتحادی سینیٹرز، حکومت اور اتحادی جماعتوں کے، تو یہ 6 ان میں ایڈ کریں تو یہ 48 ارکان بن جاتے، اور 99 سینیٹرز میں سے 48 آپ مائنس کریں، فرض کریں، تو بھی 51 ارکان جو ہیں اپوزیشن کے پاس ہوتے، یعنی حکومت کے پاس 48 ہوتے سینیٹرز، اپوزیشن کے پاس 51 ہوتے، 3 ووٹ اپوزیشن کے پھر بھی سینٹ میں بھی زیادہ تھے، تو سینٹ میں بھی اپوزیشن نے حکومت کو بالکل آسانی کے ساتھ جو ہے شکست دے سکتی تھی، لیکن اس میں کوتاہی اپوزیشن کی اپنی بھی ہے۔ اس میں جس طرح شہباز شریف صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ بائیکاٹ کر کے جو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے چلے گئے، تو وہ بھی کوئی ان کی پلاننگ تھی، بائیکاٹ کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا اپوزیشن جماعتوں کا، جو پارلیمنٹ کے اندر متحدہ اپوزیشن نے کسی ایک اجلاس میں بائیکاٹ کا فیصلہ نہیں کیا تھا کہ کوئی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے بائیکاٹ بھی کیا جائے گا یا واک آؤٹ کر کے باہر چلے جائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کو بازو سے پکڑ کے اشارہ کر کے کہ آ جائیں، اب شہباز شریف صاحب باہر چلے گئے، اور بلاول بھٹو نے لاج رکھی، ان کی جے یو آئی نے بھی لاج رکھی شہباز شریف کی، لیکن شہباز شریف کے ساتھ اگر نہ جاتے تو اپوزیشن کا اتحاد بھی ٹوٹ جاتا پارلیمنٹ میں، اپوزیشن ایکسپوز بھی ہو جاتی، تقسیم بھی ہو جاتی، اور اپوزیشن کا ظاہر ہے نقصان کیا ہونا تھا، یہی نقصان ویسے ہی کرنا تھا جو شہباز شریف صاحب نے اپنے پتہ نہیں پلاننگ کے تحت کیا ہے۔ لوگ سوالات اٹھا رہے ہیں، انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اس پہ کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، واک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، ایوان نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اس کے حق میں نہیں تھی کہ ایوان چھوڑیں، باہر جائیں، پیپلز پارٹی تو نہیں تھی۔ جب بلاول بھٹو زرداری کو اشارہ کیا شہباز شریف نے، تو بلاول کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھی ایکسپریشن دیکھنے جیسے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، لیکن انہوں نے لاج رکھی، وہ واک آؤٹ کر کے چلے گئے۔ بعد میں جب واپس آئے، وزیر اعظم کی تقریر جو متوقع تقریر تھی، جس کے لیے کہا جا رہا تھا کہ وہ تقریر کریں گے تو اپوزیشن ان کو روکے گی یا ان کا گھیراؤ کرے گی، ان کو احتجاج کرے گی ان کی تقریر کے دوران، تو اپوزیشن واپس آ گئی تھی، اپوزیشن سارے ممبران تقریباً واپس آ گئے تھے، بلاول بھٹو زرداری خود واپس آ گئے تھے، لیکن شہباز شریف صاحب واپس نہیں آئے تھے۔ تو شہباز شریف صاحب نے بجٹ سیشن میں بھی یہی کیا تھا، پھر ابھی بھی یہ کیا، فیسلیٹیٹ کر رہے تھے، لگ ایسا رہا تھا کہ اپوزیشن کی کچھ جماعتیں، یعنی شہباز شریف صاحب، وہ ایسا لگ رہا تھا کہ فیسلیٹیٹ کر رہے تھے کہ بس ٹھیک ہے، ہو جائے، کام ہو جائے۔ اور سینٹ میں بھی اسی طرح ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی بھی اس میں ملوث ہو، پیپلز پارٹی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، پیپلز پارٹی اپنی گیم کر رہی ہوتی ہے، نون لیگ اپنی گیم کر رہی ہوتی ہے، اور یہ جو 6 سینیٹرز جو یوسف رضا گیلانی کے ووٹر ہیں، تو وہ کیسے واپس چلے گئے؟ اس وقت پیپلز پارٹی کو ضرورت تھی تو پیپلز پارٹی میں آ گئے تھے اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیا۔ اب جب جے یو آئی اور نون لیگ یوسف رضا گیلانی کو تسلیم کر چکی ہے اپوزیشن لیڈر، اور ان کو اپوزیشن لیڈر کے لیے 6 ووٹوں کی ضرورت نہیں ہے، اب چاہے وہ ساتھ چھوڑ بھی گئے ہیں یا ووٹ نہیں بھی دے رہے، پھر بھی یوسف رضا گیلانی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، تو یہ سینیٹرز واپس چلے گئے۔ تو یہ پلاننگ، ایسا لگ رہا ہے کہ پلاننگ کے ساتھ ہوا ہے، اس میں پیپلز پارٹی کی بھی پلاننگ ہو سکتی ہے،
उसमें कुछ नून लीग की भी प्लानिंग हो सकती है, लेकिन अपोजिशन की अपनी कोताहियां या अपोजिशन ने जानबूझ के एस्टेब्लिशमेंट के दबाव में या किसी के भी दबाव में या एक अंडरस्टैंडिंग के तहत या किसी सौदेबाजी के तहत ये बिल मंजूर कराए हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी ऐसा लग रहा है, और सेनेट से भी जो नेब का जो बिल जमा कराया गया है प्रोसिक्यूटर जनरल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।